برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و ناظرین، ہم وہ امت ہیں جو اپنے سلف صالحین سے نہ صرف محبت کرتے ہیں، نہ صرف ان کی تعظیم اور ان کی تکریم اسے بجا لاتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کے سرخیل سلف صالحین اور وہ حضرات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ نبوی سے تربیت یافتہ ہوئے، ان کے ذکر سے ہم پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر حلاوت ایمانی ہم محسوس کرتے ہیں، اور ان کے بغض سے یقیناً جو لوگ ان سے بغض کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس کے برعکس کیفیت رہتی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نبوت محمدیہ کے مدرسہ اور کامیاب ترین معلم انسانیت اور مربی بشریت جن کے اس مدرسے سے نکلنے والے حضرات، انہیں اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کی معیت میں رہے، ان کے اوصاف کو قرآن نے ذکر کیا، تورات و انجیل نے ذکر کیا۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم ماہ ذوالحجہ جو حرمت والے مہینوں میں سے حرمت والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے اندر خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ عنہ، ایک امام مظلوم کی شہادت ہوئی، تو ان کا کچھ ذکر کریں گے۔ حضرات کرام، یہ اسلام و ایمان میں سبقت کرنے والے خلق اور اوصاف حمیدہ میں سے حیا اس کے پیکر، اور محدثین نے جو ان کا ذکر کیا کہ یہ ایسے اس وصف میں ممتاز تھے اصحاب رسول میں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان نبوت، اس کے یہ پھول، اور ہر پھول اپنی رنگت اور خوشبو رکھتا ہے، اور آفتاب اور آسمانی ہدایت کے ستارے، اور ہر ستارہ اپنا نور رکھتا ہے، اور ہر ایک سے محبت اور ہر ایک سے ان کی اقتداء یقیناً مقتدی کو اور محبت کرنے والوں کو صراط مستقیم پہ چلائے گی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت مسلمہ ہی میں نہیں بلکہ پوری انسانی امتوں میں سے وہ فرد ہیں جنہیں پیغمبر کی
دو بار دامادی، یعنی جن کے عقد میں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں تھیں، اسی لیے انہیں تنورین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے عقد میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آئیں، اور ان کا عقد بعثت نبوت سے قبل ہوا۔ اب یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان اپنی عفت و حیا، پاک دامنی اور سیرت طیبہ کی خاطر ان کا اتنا مقام تھا جناب محمد الرسول اللہ کے ہاں کہ بعثت سے قبل ہی اب آپ دیکھیں کہ ان کی شادی بھی ہو گئی۔ حضرت رقیہ جن کا عقد بعثت سے پہلے ہوا، اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا عقد ان سے کیا، اور جب غزوہ بدر کے بعد ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہماری تیسری صاحبزادی ہوتی تو اسے بھی حضرت عثمان کے عقد میں دے دیتے۔ کتنی بڑی شہادت ہے طہارت کی، عفت کی، پاک دامنی کی، ایمان کی، اسلام کی، دینداری کی، دیانت کی۔ جناب سید المعصومین، سید الامناء اور سید البشر، سید المرسلین، سید الانبیاء، ان کی شہادت اصدق القائلین اللہ کی مخلوق میں، صادق و مصدوق، وہ ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے کہ دیگر صحابہ کرام میں سے ہر صحابی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصی امتیازات اور خصوصی خصائص قابل حمد تعریفیں تھیں، تو ان کے اندر بھی حیا کا وصف غالب تھا۔ بہت سے واقعات ہیں احادیث میں جو حضرت عثمان کے آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے اس سلسلے میں، اور محدثین نے کئی واقعات بھی ذکر کیا ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں، جیسے کہ قرآن حکیم نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ لوگ جو سابقین ہوئے، اولین ہوئے ایمان میں، پھر مہاجرین و انصار ہجرت میں بھی ان کی سبقت ہوئی۔ تو اس نبوت کی شہادت اور اتنی ایمان کے اندر سبقت، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو غنی بھی بنایا تھا۔ بہت سی نصوص صریحہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، بلکہ ایک جو عشرہ مبشرہ کی فہرست ہے ان کے اندر بھی ان کا نام ہے، اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے ان کا نام لے کر فرمایا وعثمان فی الجنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ اور دامادی پیغمبر میں ذی النورین کا لقب پانے والے، انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے ایسے کارہا نمایاں انجام دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دفعہ انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ ایک دفعہ کا مشہور قصہ ہے جب آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میٹھے پانی کے فلاں کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور میں گواہی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کے عوض میں۔ تو وہ بیر روما کو انہوں نے اپنے مال سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ دیکھیں جہاد کا زمانہ ہے، تنگی کا وقت ہے، تو کون ہے جو شخص اس تنگی کے زمانے کے لشکر کو تیار کرتا ہے؟ تو آپ واضح فرما رہے تھے اور اپنے صحابہ کو مال کے ساتھ جہاد پہ ترغیب دے رہے تھے، جاہدوا باموالکم وانفسکم، یہ صفت تھی ان کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے قبول فرمائے اس میں شرکت کے لیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ منبر پہ تشریف فرما کے دوبارہ صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ تو دین کے کاموں میں اور اللہ کی راہ میں جہاد مال اور جان دونوں طرح کرنے کا حکم ہے، جاہدوا باموالکم وانفسکم۔ تو دوسری بار جب آپ نے صحابہ کو ترغیب دی تو پھر حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ اور اس لشکر کے لیے۔ پھر اسی طرح تیسری دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی تو پھر انہوں نے تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کا پیکر بنایا اور پھر غنا کا انہیں وہ موقع عطا فرمایا جو دیگر شاید کسی اور صحابی کو اس کے مال کی قلت کی وجہ سے نہ مل سکا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے انہیں اپنا داماد بنایا۔ پھر اب آپ دیکھیں گے کہ اس خلیفہ راشد کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور اسلام کو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات نصیب کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے اور ان کا انتخاب 6 حضرات میں سے ایک پہ ہوا، اس کی بھی تفصیل ہے جو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، لیکن ہم اس طرف صرف اشارہ کر کے آگے چلتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایسی نصرت فرمائی مسلمانوں کی کہ اسلامی سلطنت کی حدود جو تھیں وہ جزیرہ عرب سے نکلتی ہوئی پوری دنیا کے چاروں اکناف میں پھیل گئیں۔ آپ کے عہد کی فتوحات اور اسلامی حکومت کی توسیع اور اللہ کے کلمہ کی سربلندی اور کفر کے ضعف کا دور تھا۔ یعنی آپ کا عہد حکومت مسلمان امت کی قوت اور کفر کا باف اور مسلمانوں کی اقتصادی اور خوشحالی حالت مسلمانوں کی اقتصادی حالت کی خوشحالی کا دورہ تھا، اور مسلم رعایا اس کی وفا اور مسلمانوں کا خلیفہ اس کی طرف سے عوام کی خدمات کا دور تھا۔ اسلام کا پیغام اکناف عالم میں پہنچ گیا۔ اسلام کی اس سربلندی اور مسلم امت کی اس شان و شوکت یہ اعدائے اسلام کو ہرگز نہ بھائی، اور ان کے دلوں میں اسلامی خلافت امت مسلمہ اور امیر المومنین اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقد اور حسد سے بھر گئے، اور کسی طور پر بھی انہیں یہ حالت اسلام اور مسلمانوں کی نہ بھائی۔ اب انہوں نے طرح طرح سے مکر و فریب اور منصوبہ بندی کی اور اس کے ذریعے اس خلیفہ راشد اور اس فاتح اعظم کے خلاف طرح طرح کے واہیات اعتراضات وضع کیے۔ اگر آپ اس چیز کو پہ تھوڑا سا غور کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب اعدائے اسلام نے سازشیں کیں اور ان کے دور حکومت پہ جب انہوں نے اعتراضات کیے تو آپ حیران ہوں گے۔ ان کی مثالیں میں آپ کو چند ذکر کرتا ہوں
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور نے غزوہ بدر میں حکم دیا کہ آپ میری بیٹی اور اپنی بیوی کی خدمت میں رہیں، وہ خدمت میں رہے، اور حضور نے انہیں شریک کیا کیونکہ آپ کے حکم سے وہ پیچھے رہے، غنیمت میں شریک کیا۔ اب یہ قصہ ایک طرف رکھ دیں، دوسری طرف دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان سفیر تھے، اور حضور نے ان کو بھیجا تھا جب حدیبیہ کے مقام پہ مسلمانوں نے آ کے ڈیرے ڈالے تو مکے والوں کے اور حضور کے درمیان وہ سفیر تھے۔ اب اس حالت میں جب یہ اطلاع مسلمانوں کو ملی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے تو ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اپنے صحابہ کرام سے، کس بات پہ؟ کہ ہم اپنے سفیر اور اپنے امین عثمان کا بدلہ لیں گے، اور پھر اسی بیعت کو نام جو معروف ہے اسلامی تاریخ میں بیعت الرضوان ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے اس کا یوں نقشہ کھینچا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہے جو کہ بیعت کر رہے تھے آپ کی تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ اب دیکھیں بیعت کس بات پہ ہو رہی ہے؟ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اور بیعت کس کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے؟ جناب رسول اللہ پہ۔ اور جب ان بیعت کرنے والوں میں عثمان نہیں تھے تو حضور نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس پس منظر کے سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں ان کے اعتراض کو۔ تو جب سازشیوں نے حضرت عثمان کے خلاف مدینہ منورہ میں جمع ہو کر سازش کر لی، اور حضرت عثمان کی حکومت کا دائرہ بہت بڑا تھا، انہوں نے باہر سے کسی طاقت کو، عسکری کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا اور مدینہ منورہ میں خون ریزی کو روکا۔ یہ ان کی ایک شرافت طبع کی بات تھی۔ ان کے گورنروں نے انہیں کہا بھی کہ انہوں نے فرمایا نہیں، مدینہ رسول میں ایسا نہیں ہوگا، اس حرم محترم کا احترام کیا جائے گا، اور ان کا مطالبہ تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ لوگ چھینیں گے تیری قمیص کو مگر تو نے اس کو نہیں اتارنا۔ تو یہ اشارہ تھا اس طرف، اس فتنے کی طرف۔ تو اب انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ تو غزوہ بدر میں کیوں پیچھے رہا؟ اب آپ دیکھیں یہ کس پہ اعتراض ہے؟ رسول اللہ کے حکم سے آپ پیچھے رہیں۔ ایسے بدبخت تھے وہ لوگ۔ اہل فتنہ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں اور انتہائی بدقسمت اور بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سازش سے مسلمان امت کا پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ اعتراض ایک سنیں۔ اگلا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ بیعت رضوان میں آپ نے رسول اللہ کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اب اس کے جواب میں علماء اسلام نے لکھا کہ یقیناً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا وہ ہاتھ افضل تھا جسے آپ نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو اسی طرح کے واقعات ان کے اعتراض تھے۔ حضرت عثمان کے دور میں اللہ نے ان سے جمع قرآن کا کام لیا، پھر قرآن کریم کے بہت سے نسخے لکھ کر پوری دنیا میں پھیلائے گئے، تو انہوں نے ان پر ایک یہ بھی اعتراض کیا کہ آپ نے قرآن کریم کو کیوں لکھوایا؟ ابن العربی نے بہت ہی اچھا تجزیہ کیا ہے ان سازشی لوگوں کے اعتراضات کا اور ان کے مکروہ دجل کو ظاہر کیا۔ ابن العربی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے خلاف شورش کرنے والے لوگوں کو حجت اور برہان کے ذریعے سمجھایا، دلائل سے سمجھایا کہ دیکھو غزوہ بدر میں پیچھے رہنے کی یہ وجہ تھی، اور دیکھو بیعت رضوان میں رسول اللہ نے میری طرف سے اپنے ہاتھ پہ بیعت کی، تو یقیناً آپ کا ہاتھ مجھ سے افضل تھا، اور وہ کس لیے ہوئی یہ بھی سمجھے کہ وہ حضرت عثمان ہی کی تو خاطر ہو رہی تھی۔ اور قرآن پاک نے پھر یہ بھی فرمایا
فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ نے اس بیعت کے شرکاء کے دلوں کو بھی جان لیا کہ وہ کس قدر پاک دل لوگ ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے خلاف شورش کرنے والے لوگوں کو حجت اور برہان کے ذریعے سمجھایا اور وہ بظاہر مطمئن ہو گئے، مگر ان کی ہوس پرستی انہیں اپنے برے ارادوں پر اکساتی رہی۔ ان کی فتنہ انگیزی کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں موجود صحابہ کرام کو تلوار اٹھانے سے منع فرمایا اور باہر سے فوج ارسال کرنے کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عرض کو بھی قبول نہیں کیا۔ اب یہ 1000 سے اوپر بلوائی اور فتنہ پرور لوگ، ان کا اصرار تھا کہ وہ خلافت سے تنازل کریں، مگر وہ رسول اللہ کے اس امر کو سامنے رکھے ہوئے تھے، اے عثمان، جس قمیص کو اللہ تجھے پہنائے گا لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، تم اسے نہ اتارنا۔ تو اس عظیم قوت والے فاتح کا کردار دیکھیے کہ لوگوں میں ان کے محبین کی بہت بڑی کثرت موجود تھی، اور آپ کی وہ افواج جو پوری دنیا کے ملکوں کو فتح کر رہی تھیں، اور ان کی فتوحات کہاں تک پہنچ گئی تھیں، آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم ذکر کر دیتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ نے رومیوں سے جنگ کی اور وہ اموریہ تک پہنچے، طوطوس اور انطاکیہ کے مابین قلعوں پر اپنی فوجوں کو بٹھایا، بلقان کو فتح کیا اور ان پر جزیہ مقرر کیا۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی سلطنت اکناف عالم میں پہنچ گئی۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، ارجان، وارگرد، افریقی ممالک، مصر سمیت اسلامی خلافت میں داخل ہوئے۔ اس فتح کا صحرا حضرت سعد ابن ابی سرح کے سر رہا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت ہی میں استخر، تخارستان، تالقان، فسا، جور، طول، سرخ مرو، بیحق یہ علاقے فتح ہوئے، اور ان فتوحات کی وجہ سے خراج کی صورت میں بھی وسیع ترین آمدن ہوئی۔ یقیناً ان فتوحات کو کرنے والے لشکر خلیفہ عثمان کے تابع تھے، مگر انہوں نے مدینہ الرسول میں مظلومیت کی حالت میں شہادت کو قبول کر لیا، مگر مدینہ الرسول نے خون ریزی نہیں ہونے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی، اس لیے ہم نے ذوالحجہ کے ان ایام میں اس موضوع کو اختیار کیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں ہم دیگر خلفائے راشدین کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہیں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔